السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مسلمین، چند گزارشات۔ سب سے پہلے تو ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ تو اس میں اجمالی طور پر کچھ حرام بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایسے کہہ لیں کہ سماجی طور پہ یا معاشرتی طور پہ یا قانونی طور پہ جو معاملات والے حرام ہیں، کھانے پینے کے علاوہ باقی سارے حرام اس میں موجود ہیں۔ تو کچھ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں والا حرام نہیں ہے، تو اجمالی طور پہ سارے حرام موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سود کی بات یہاں پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیا ہوا ہے کہ والبغی بغیر الحق، اور پیچھے اس کی ہے اسم، تو یہ دونوں سود کے لیے بھی فٹ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا سادہ سا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں، فواحش ہما قسمی بے حیائیاں، اس میں جو سیکسول گناہ ہیں سارے شامل ہیں۔ ظاہری کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، یہ زنا وغیرہ اس پہ شرماتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ بندوں سے چھپ کے یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو سب پہ آتا گیا ہے کہ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور والاسم حق تلفی، کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کا حق کھا جانا، اور ناحق زیادتی۔ اب یہ بظاہر عجیب لفظ لگتا ہے کہ والبغی بغیر الحق، زیادتی تو ہوتی ہی نہ کہ، لیکن بعض زیادتیاں ہوتی ہیں جو آپ بدلہ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے جواب میں زیادتی کی ہے اسی کے مثل، تو وہ زیادتی نہیں ہے، وہ تو زیادتی کا جواب ہے۔ اسلام کو ہومیوپیتھک مذہب نہیں ہے کہ ایک تھپڑ کوئی مارے اور دوسرا تھپڑ آگے کرنے کی تلقین ہو، دوسرا گال جو ہے دوسرے تھپڑ کے لیے۔ تو قتل بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ قتل ہوگا، تو یہ قتل ناحق نہیں ہے۔ البتہ بے گناہ کسی کو مار دیا جائے تو یہ قتل ناحق ہوگا۔ بہرحال ناحق زیادتی کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ اور اسے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ 5 چیزیں آئی ہیں۔ فحاشی، جس کا ایک بڑا لمبا سکوپ ہے، وسیع سکوپ ہے، اور حق تلفی کسی بھی صورت میں ہو، اور ناحق زیادتی۔ یہ عمل کے جو گناہ ہیں وہ بیان ہوئے ہیں 3، اور پھر آخر میں 2 جو ہے ایمان والے گناہ، یعنی ایسے گناہ جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، یعنی جو ایمان کے خلاف ہیں وہ آئے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے،
عملی طور پہ بھی، اعتقادی اور ذہنی اور ایمانی طور پہ بھی کئی آیات ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ہے کہ قد افلا من زکا، من تزکا یزکیہم، بارکیف ایسے چھوٹے چھوٹے جملے قرآن مجید میں 20 جگہ پہ آئے ہیں کہ اسلام کا ایک مرکزی نقطہ اور مقصد جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو ایک روحانی، ذہنی، نفسیاتی، ایمانی تزکیہ ہے اور ایک عملی تزکیہ ہے۔ تو پہلے 3 جو ہے جو حرام بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، وہ عملی ہیں، آپ کے عمل کو سنوارنے کے لیے ہیں، اور آخری جو 2 ہیں وہ آپ کے ایمان کو سنوارنے کے لیے حرام بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے بچیں۔ پہلا شرک آ گیا ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور دوسرا جو ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بدعت ہے۔ اسے اکثر قرآن میں اکثر جگہوں پہ اسے افتراء علی اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تو اکثر جگہوں پہ اسے افتراء علی اللہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ پہ ایسا جھوٹ باندھنا، اللہ کے ذمے کوئی چیز لگا دینا۔ مثال کے طور پر آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ مجھ سے ملے، میرے ساتھ آپ کی کوئی گفتگو ہوئی، مثال کے طور پر ہم نے آدھا گھنٹہ پاک امریکہ معاملات پہ گفتگو کی، تو آپ چلے گئے۔ بعد میں نے کوئی ویڈیو بنائی یا کچھ لوگوں سے میں نے کہا کہ محترم میرے پاس آئے تھے اور ہم نے فلاں شخص کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں، حالانکہ ہم نے بالکل باتیں نہیں کی۔ تو یہ میں نے اس شخص پہ افتراء باندھا ہے، بہتان باندھا ہے۔ لہٰذا آپ بدعت کا لفظ سنتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ بدعتی شخص جو ہے اس کا نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل نہ فرض، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال۔ تو آج جو ہے نا بہت سے خسیس الفطرت لوگ جو ہے ایسی باتوں کو، اس کی مذاق اڑاتے ہیں اس کا، کہ فلاں لوگ یا فلاں مقصد علماء یا فلاں مولوی، فلاں ملونٹے، وہ لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اسلام میں داخل نہیں کرتے۔ بھئی داخلے کے لیے جو ہے نا شرائط ہوتی ہیں، ہر جگہ ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، شرائط کی بنا پہ آپ داخل ہوتے ہیں اور شرائط کی بنا پر ہی آپ خارج ہوتے ہیں۔ اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانے کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدعتی شخص ہے وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال۔ اب ہم نے جو یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم اس کا جو آخری حرام ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا آپ 2-4 باتیں سن لیں کہ ہمارے ہم سماجی طور پہ بہت گر چکے ہیں، آپ سارے لوگ تقریباً جانتے ہیں، معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، معاملات میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رکھ رکھاؤ، ایفاء عہد، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ تو ان چیزوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، بھئی یہ روٹین کی کارروائی ہے، چل رہی ہے، اور پھر حالات جو ہیں ہمارے ملک پہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے، چھوٹی سوچ کے، عقل و خرد کے بالشتیے اور بونے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی اپنے آپ کو کوئی چیز ہیں، اور مہنگائی کی صورت میں عذاب
بے چینی کی صورت میں عذاب. تو ہمارے علماء کرام آپ کو پتہ ہے انہوں نے 3 بانٹے ہوئے ہیں. ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے محرم تھا، تو محرم کے حوالے سے اس امت پہ جو عذاب نازل ہوا ہے سبائیوں نے اور رافضیوں نے، تو ہمارا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم بہت سی بدتمیزیوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان لوگوں پہ بکواسات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کو ایک سالڈ پولیٹیکل اور اسپریچول سسٹم کے طور پہ پوری دنیا میں رائج کیا. اور سبائیوں اور رافضیوں یعنی یہودیوں کے اولاد کو اصل مسئلہ یہی تھا. تو پورا جو ہے ہمارے مقصد ہے علماء پھر شروع ہو جاتے ہیں صفائیاں دینے میں کہ نہیں جی ایسے نہیں تھا. کچھ جو ہے سنیت میں بھی کالی پیلی نیلی بھیڑیں آ چکی ہیں جو شیعت سے مرعوب ہیں اور کوئی متے کے اثرات ان میں بھی دارے ہیں، تو وہ بھی کچھ ان رافضیت کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. بہرحال میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ محرم میں ہمارے یہ سلسلے ہوتے ہیں، پھر ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، اس میں پھر ہمارا اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے نہیں ہے، یہ کوئی عید ہے نہیں ہے. تو ہر مقصد ہے اسلامی ٹچ جہاں پہ آ جائے تو ہر بندہ جو ہے اس کی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم لوگ اور خصوصاً ہمارے علماء جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ہر سال یہ حق ادا ہوتا ہے. کولو کے بیل کی طرح ہم سال کے 12 مہینوں میں کچھ چند مخصوص مسائل میں الجھ کے وہ جو خچر ہوتے ہیں ان کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. اور جو شیطنت اور ابلیسیت کی دنیا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. انہوں نے ہمارا بہت کچھ تباہ کیا ہوا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو تباہی کے لیے پیش کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو مقصد ہے ملونٹے ہوتے ہیں، جو آخری ہم نے آیت کا جو آخری حصہ پڑھا اس میں بدعت ان تقولوا واللہ ما لا تعلمون، بالکل مقصد ہے دین گھڑنا اپنی طرف. اللہ نے دین دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں بھئی نہیں ہم نے دین میں یہ ترامیم کرنی ہے، 18ویں ترمیم کرنی ہے یا 8ویں ترمیم کرنی ہے. یہ دونوں کلاسیکل ترامیم ہیں ہمارے آئین میں، تو ترامیم نہیں ہو سکتی دین میں. تو دین میں ترمیم کرنا، اضافہ کرنا، کمی کرنا، بیشی کرنا، یہ ہے بدعت، اور یہ شرک کے فوراً بعد اسے ذکر کیا گیا ہے. حکمی طور پر یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ بدعت بہت بڑا شرک ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو یا خود کو شریک کرنا. تو دین بنانا اور دین چلانا اور دین بتانا یہ اللہ کا کام ہے. اگر کوئی اور شخص دین بنانے کے عمل میں اللہ کا ساجی بن جائے تو وہ مشرک بھی ہے اور باغی بھی ہے. اس نے شرک بھی کیا اور شرک بھی اعلیٰ نسل کا کیا ہے کہ خود اللہ کا شریک بن بیٹھا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی شرک بدعت جو ہے بعض معنوں میں شرک سے بھی اوپر گناہ ہے. شرک یعنی اصل شرک بدعت ہی ہے. یہ مقصد ہے، آپ ہضم کیجئے گا اس بات کو. تو آج جو ہے صبح سویرے ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی میں نے. ہمارا ایک عزیز ہے تلہ گنگ میں، محمد جمیل اس کا نام ہے، غلہ منڈی میں ہوتا ہے. تو وہ اپنی پوسٹیں جو کرتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا بھئی یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے. جو بھی پوسٹ اسے اچھی لگے وہ شیئر کر دیتا ہے. ہمارا شاگرد ہے، امید ہے مائنڈ نہیں کرے گا اس بات کو. تو موقف اس کا شاید کوئی نہیں ہوتا. اس نے ایک پوسٹ کی، میں اسے جو ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عام عوام میں جو غلط فہمی ہے نا، ہمارا مقصد آج اس ویڈیو میں وہی ہے کہ ان
غلط فہمیوں کو تھوڑا دور کیا جائے، انہیں کچھ بتایا جائے۔ ہمارے عام جو فارمولے یا قاعدے یا محاورے یا ضابطے یا معاملات ہوتے ہیں، دین کی ٹرمنالوجی، دین کی اصطلاحات وہ کچھ اور ہیں۔ تو عام جہلاء کو جو ہے چکمہ دینے کے لیے لوگ دنیاوی قسم کی باتیں کر کے بڑا واہ واہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ مطمئن تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو بندہ روحانی طور پہ، اعتقادی طور پہ، ایمانی طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے مزے نہیں لے سکتا۔ تو لیکن بے چین ہوتے ہیں، گھڑ رہے ہوتے ہیں کفر و شرک، پھر اس کو دلائل دیتے ہیں۔ کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہونا، ملوث ہونا، یہ تھوڑا کم درجے کا جرم ہے، لیکن کفر و شرک گھڑنا، اس کے لیے دلائل مہیا کرنا، یہ سمجھ لیں کہ ابلیس کے نطفے آپ بن گئے ہیں۔ پھر تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑا مقصد ہے، اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتے ہیں، بھئی ہم نے کوئی میدان لوٹ لیا ہے، انہیں شرم نہیں آ رہی ہوتی، علم نہیں ہوتا انہیں، کیونکہ تو اپنے تئیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے۔ تو اس بچے نے بھی ایک شخص کی کوئی تحریر شیئر کی ہے، کسی صابر حسین نامی بگاڑ کی۔ تو کل کے حوالے سے بات ہے کہ آج 5 ربیع الاول اور جمعہ کا دن ہے، اور پھر آپ جمعہ پڑھنے کسی دیوبندی مسجد میں جائیں تو سوچ لیں کیا ہوگا۔ حسب روایت سال کی اس دفعہ بھی امام مسجد آپے سے باہر تھے، آواز انتہائی بلند تھی، ایک اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، اس کے علاوہ ہر ممکن بات انہوں نے کی جو کر سکتے تھے۔ عید میلاد النبی منانے والوں پر برس رہے تھے۔ میں نے اس بندے کی طرف صرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا بدعت ہے، چلو فرض کر لیتے ہیں عید میلاد بدعت ہے، اب یہ بندہ فرض کر رہا ہے اس بات کو، تھی تو یہ سنت، لیکن وہ حرامی اسے فرض کر رہا ہے۔ تو کیا باقی امت جو کام کر رہی ہے وہ سب سنت کے مطابق ہیں؟ بلکہ امت حرام کی مرتکب ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، ہیجڑے نچانا اور چرس پینا عام رواج ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، بددیانتی عام ہے۔ اس مسجد میں 70% لوگ بغیر داڑھی کے تھے، سوری، یا داڑھی تھی تو فرینچ تھی، یعنی سنت کے مطابق نہیں تھی۔ پشتوں میں تقریر کون سے صحابی نے کی ہے؟ اب یہ باتیں مقصد دلائل دے رہا ہے۔ سنگ مرمر کے ممبر پر تشریف کے نیچے تکیہ رکھ کر کون سے صحابی نے تقریر کی ہے؟ امام کے لیے جائے نماز اور مقتدیوں کے لیے سنگ مرمر کا فرش کس صحابی نے بنوایا تھا؟ کون سا صحابی کندیا میں مرید تھا اور قبر کے ساتھ صف بچھا کر مراقبہ کرتا تھا؟ اور کون سے صحابی کے مرید جمعے کے بعد سر پر کپڑا ڈال کر مراقبہ کرتے تھے؟ کون سے صحابی چندہ جمع کرتے اور جمعے کے بعد اکٹھا کر کے گنتے کہ کتنے جمع ہوئے ہیں؟ کون سے صحابی کالی جیکٹ پہنتے تھے؟ کون سے صحابی سپیکر پر اذان پڑھتے تھے؟ کون سے صحابی سپیکر پر تقریر کرتے تھے؟ وہ کون سا صحابی تھا جو خطبے سے پہلے اذان ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا تھا؟ کون سا صحابی تھا جو 15 منٹ دعا مانگتا تھا؟ عربی اور پشتو میں کون سے صحابہ تھے جو ریونڈ اجتماع پر جاتے تھے؟ اور صحابہ کا اجتماع کس شہر میں ہوتا تھا جہاں تقریر ہوتی اور آخر میں دعا ہوتی؟ کون سے صحابی کار پر مسجد آتے؟ کون سے صحابی تھے جو اگر بجلی بند ہوتی تو سورۃ کوثر اور نصر سے جمعہ پڑھاتے اور بجلی ہوتی تو غاشیہ اور التکویر سے؟ کون سے صحابی بجلی کا پنکھا ممبر کے اوپر لگواتے تھے جو یو پی ایس کے ساتھ ہوتا اور باقی مسجد گرمی میں نماز پڑھتی؟ کس صحابی کے پاس موبائل تھا؟ کون سے صحابی کوکنگ آئل میں پکا کھانا کھاتے تھے؟ کیونکہ اعتراض کا معیار یہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ تو آگے بھی تحریر ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، پہلے یہاں تک کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اعتراض کا معیار یہ ہے، معیار بھی انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ معیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ البتہ اس کو ریسیپروکل کر لیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت نہیں ہے، ٹھیک؟ سنت ہمیں ملتی ہے صحابہ کرام سے۔ اب اس بات کو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے،
دیکھیں بدعت لوگ بڑی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کی. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا. میں موبائل استعمال کر لوں یہ نیا کام ہے لیکن یہ بدعت نہیں ہے. سپیکر استعمال کرنا، کار استعمال کرنا، پنکھے استعمال کرنا، یو پی ایس یا بجلی استعمال کرنا یہ نیا کام ہے. یہ صحابہ کرام نے نہیں کیے لیکن یہ بدعت نہیں ہے. اب وجہ سنیے. وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے موبائل رکھا ہوا ہے، میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو مجھے ثواب ہو رہا ہے. اگر میں کہوں میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی پہننے سے مجھے ثواب ہو رہا ہے تو پھر یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ کام نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام نے نہیں کیا اور میں یہ کر کے ثواب کی تمنا لگائے بیٹھا ہوں، امید لگائے بیٹھا ہوں تو یہ دین میں نے شامل کیا ہے، لہذا یہ بدعت ہے. اب بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بڑے للڑ قسم کے، للو قسم کے، للو قسم کے لوگ ہوتے تھے، بڑی بڑی ان کی ریش مبارک ہوتی تھی، سفید، ناف سے بھی نیچے ٹکرا رہی ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہ جہازوں پہ سفر کیا ہے صحابہ کرام نے یا نبی پاک نے، یہ سائیکلوں پہ سفر کیا ہے. تو یہ الو کے پٹھے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، جنہیں بدعت کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے. اسلام ایک وائبرنٹ دین ہے، ڈائنامک دین ہے، اس نے قیامت تک چلنا ہے. تو جو معاشرتی یا سائنسی یا اقتصادی حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں، تھوڑا مقصد ہے اپ گریڈ ہو رہی ہیں، جسے ترقی کہا جا رہا ہے، تو اس میں جو جائز چیزیں ہیں، جائز سے مراد ہے جن میں فسق و فجور نہیں ہے، فواہش نہیں ہے، اسم نہیں ہے، باغی نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور لیکن ان کو ثواب نہیں کہیں گے. کون شخص ہے جو کہے بھی میں نے جیب میں موبائل رکھا ہے مجھے ثواب ہوتا ہے، میں جہاز پہ سفر کرتا ہوں مجھے ثواب ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک ذریعہ سواری ہے. پہلے آپ اونٹوں پہ جاتے تھے سفر کرنے حج کا، اب جہازوں پہ جاتے ہیں. تو جو اونٹ پہ خرچہ ہوتا تھا اور جو جہاز پہ خرچہ ہوتا ہے اس خرچے پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، نہ کہ جہاز استعمال کرنے پہ یا اونٹ استعمال کرنے پہ. آپ نے وہ پیسہ لگایا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، حج کے لیے، اس پہ ثواب ہوگا آپ کو. جہاز پہ بیٹھنے کا ثواب نہیں ہے. جو کہ بھی میں اب اگر مقصد اسی بات پہ آتے ہیں بھائی، جو شخص کہتا ہے میں میلاد منا رہا ہوں یا عید میلاد منا رہا ہوں اور کہے بھائی میں ثواب کی نیت سے نہیں منا رہا تو روزانہ منائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا کہ یہ ثواب کی نیت سے میں منا رہا ہوں تو پھر یہ بدعت عظمہ بن جائے گی، بدعت بڑی پکی ٹھکی سکی بدعت بن جائے گی اور اسلام سے خارج کرنے کا باعث بن جائے گی. ولا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے تو یہ نہیں بتایا. دین کا کام، وہ کام جو دین سمجھ کے کیا جائے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہ، وہ ہے بدعت. آج کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں ریمنڈ جاتا ہوں اور ثواب سمجھ کے جاتا ہوں، فریضہ سمجھ کے جاتا ہوں، روٹین سمجھ کے جاتا ہوں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ بھی بیتتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح نفس کے لیے، وہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہوں، تو دین سیکھنے کے لیے جاتا ہوں. وہاں بھی خیر جو حالات ہیں یا مقصد ہے اس پہ گپ شپ نہیں لگاتے، وہاں دین کی بجائے کچھ اور چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو یہ بدعت نہیں بنے گی. پنکھا چلاتا ہوں، ضرورت ہے، سہولت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. اب اس بندے نے جو کچھ کہا ہے نا بھئی یہ مقصد ہے یہ کام تکیہ رکھنا نیچے اور یہ ثواب کی نیت سے نہیں ہوتے، یہ سہولت اور ضرورت کی نیت سے ہوتے ہیں. اور ان کو سامنے رکھ کے آپ بدعت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کچھ باتیں اس شخص نے لکھی ہیں کہ کون سے صحابی نے کندیا میں جا کے وہ قبر کے ساتھ مراقبہ کیا تھا، تو یہ تو بغیرتی اور شرک ہے.
چاہے کندیا میں ہو چاہے مقصد ہے کسی اور جگہ پہ ہو، قبروں کے ساتھ مراقبے کرنا یا مکاشفے کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ بحال ہو گیا ہے، تو یہ تو ابلیس کی ضروریت کرتی ہے۔ کوئی دیوبندی کرے، کوئی بریلی کرے، کوئی غیر مقلد کرے، کوئی حیاتیہ کرے، کوئی مماتیہ کرے، کوئی رافضی کرے، تو یہ تو شیطان کی ضروریت ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسی باتوں کو جو اسلام میں ہیں ہی نہیں سرے سے، ان کو اب بطور تانا استعمال نہیں کر سکتے صابرے۔ اچھا، اس کے بعد خطبے سے پہلے اذان ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا تھا۔ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت صحابہ کرام، حضرات صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے دور سے ہے۔ البتہ دوسری اذان جو ہے، یعنی پہلی اذان جو ہے اصل میں، وہ اطلاع اذن عام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اگر کسی معاملے میں کوئی اجتہادی حکم لگا دیں تو وہ بھی عین سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہوتا۔ اور باقی باتیں بھی بخیر اس شخص نے کی ہیں، لیکن آپ وہ ایک ہمارے معاشرتی المیے ہیں، سپیکر نہ ہو تو چھوٹی صورتیں پڑھنا ہے، یہ تو امام مسجد کی یا اس کی کوتاہی ہے۔ اس کا مقصد دین کے اصولوں کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن یا تقاضا نہیں ہے۔ کوکنگ آئل میں کون سے صاحب بھی کھانا پکا کے کھایا کرتے تھے، وہی جہالت والی بات ہے۔ تو آج اگر اللہ کے کسی خرق عادت معاملے کی وجہ سے کوئی صحابی یہاں پہنچ جائے تو وہ پتہ کرے گا بھی کوکنگ آئل کے انگریڈینٹس حلال ہیں، اس کے بعد کھائے گا۔ تو کیونکہ وہ ثواب سمجھ کے نہیں کھا رہا ہوگا کوکنگ آئل، بہت کھانا سمجھ کے کھا رہا ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ اعتراض یعنی معیار جو تھا اعتراض والا یہ نہیں ہے، اس کی ہم نے بیک کنی کی ہے۔ اس کے بعد شروع ہو رہا ہے وہ شخص کہ کہتے ہیں کہ پیدائش پر چھٹی ہوتی ہے، گانے اور ترانے بجائے جاتے ہیں، مسلح افواد مسجدوں میں صبح قرآن خوانی ہوتی ہے، مسلح افواد کی مسجدوں میں۔ اگر قائد اعظم کا یوم مولود اسلام نہیں تو قرآن خوانی کیوں؟ دیکھیں یہ بھی بدعت ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ مقصد ہے جو ان چیزوں کو جائز کہہ کے عید میلاد کو غلط کہہ رہا ہو تو اس کے ساتھ آپ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کا دن منانا، جب رسول اللہ کی وفات یا پیدائش کا دن نہیں منایا جا سکتا تو کسی اور شخص کی کیا حیثیت ہے کہ اس کا دن منایا جائے؟ تو کسی بدعت سے کسی دوسری بدعت کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اچھا جی، مدرسہ بے بدعت ہے۔ مدرسہ اصحاب صوفہ جو ہے نبی علیہ السلام نے پڑھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، مدرسہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنا پڑھانا جو ہے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اس کام میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو اس کام کے لیے کوئی مکان بھی تو چاہیے ہوگا نا، اسے آپ مدرسہ کہہ دیتی ہیں۔ تو باقی چیزیں بھی باہر لکھی ہوئی ہیں۔ مدرسے سے پڑھ کے یونیورسٹی روڈ کے اوپر بالکل آمنے سامنے جمعہ پڑھایا جاتا ہے، 1 بجے اور 1:15 بجے۔ آج میں صابر حسین قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ تکلیف ایک بدعت پر نہیں، کیونکہ کہنے والا خود بدعت میں لت پت ہے، بلکہ بعض امور سے اسلام نے منع کیا، پختہ اور عالی شان مسجد بنانے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر، کہیں منع نہیں کیا گیا کہ پختہ مسجد نہ بنائی جائے۔ بہرحال کچھ روایات آئی ہوئی ہیں، تو مقصد ہے یہ وہی ہمارا مقدمہ جو ہے کہ جو چیزیں تمدن زمانہ کے ساتھ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، سیدھی سی بات ہے 100 سال پہلے بس نہیں تھی، تو یا 150 سال 125 سال پہلے، تو اب اسے بدعت تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ دین میں نہیں آئی، یہ دنیا میں آئی ہے۔
دنیا میں نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے، دین میں نہیں ہوا۔ اگر آپ کہیں بھئی میں نے بس بنائی ہے، میں نے دین میں اضافہ کیا ہے، دین میں بس ضروری ہے، پھر یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو یوم عظمت صحابہ بنایا جاتا ہے تو سارا بدعت ہے۔ جشن دیوبند بدعت نہیں، وہ کہہ رہا ہے بھئی جشن دیوبند جو منایا جاتا ہے تو دیکھیں جشن دیوبند یا کوئی جشن پاکستان یا کوئی دنیاوی طور پہ اگر آپ جشن مناتے ہیں جائز حوالوں سے، اپنی حریت کے حوالے سے، اپنی غیرت کے حوالے سے، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ شرط پھر وہی ہے کہ آپ اسے ضروری اور دین کا کام نہ سمجھیں۔ تو مختلف بہرحال باتیں ایک شخص کرتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شرطیہ اشرف علی تھانوی کا یوم میلاد منانا شروع کر دیں تو یہ بدعت نہیں، اچھا عمل ہوگا۔ نہیں، بالکل اچھا عمل نہیں ہوگا، یہ بالکل کبھی اور سری اور لانتی قسم کی بدعت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پہلی بات مختلف مسالک ہیں، ان کے اختلافات ہیں، وہ ان اختلافات پر قائم ہیں، ان کے عمل پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں سنا۔ نہیں سنا اہل حدیث سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کوئی حدیث نہیں اس کے جواز میں، لیکن بدعت نہیں۔ ٹانگیں کھول کر نماز بدعت نہیں، ننگے سر بدعت نہیں۔ بریلوی ہزاروں ایسے عمل کرتے ہیں جس کو خود بریلی علماء حرام کہتے ہیں، اس پر بدعت اور حرام کا فتویٰ نہیں۔ اچھا، یہاں تک رک جاتے ہیں، آگے وہ نئی ماں پر نعرہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نے یہ جو باتیں لکھی ہیں بھئی یہ فلاں بدعت نہیں ہے، جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں، ایک مجتہد نے کہا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، دوسرے نے کہا ہے کہاں باندھنے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے۔ ایک نے بالکل سنت کے مطابق باندھے ہوئے ہیں اور ایک سے مغالطہ ہو گیا، سنت سے تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، جس سے مغالطہ ہوا ہے اسے بھی اجر ملے گا، یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک بالکل انتہائی کو جاہل شخص کی پوسٹ محترم نے شیئر کی ہے، ننگے سر بدعت نہیں، ٹانگیں کھول کر یہ اجتہادی مسائل ہیں، ان میں اولا اور ثانی کا فرق ہو سکتا ہے، یعنی ایک عبادت اول نمبر کی ہے، ایک دوسرے نمبر کی ہے، ایک تیسرے نمبر کی ہے، درجات کا فرق ہو سکتا ہے، یہ بدعت نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ اچھا، بریلوی علماء، پہلے تو خیر ہمیں اس لفظ پہ بھی اعتراض ہے کہ بریلوی ہو اور علماء ہوں، تو اب وہ اپنا کام شروع کر رہا ہے کہ یہ آقا کریم سے بغض ہے۔ خیر یہ ایک اور بکواس اس نے لکھی ہے، مولانا قاسم نانوتوی کی اکثر باتیں جو ہیں وہ کچھ فلسفیانہ انداز میں اور کچھ مجذوبانہ اور کچھ تصوف کے انداز میں ہیں، ان کی بنیاد تک پہنچنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، تو وہ تھوڑے اس قسم کے دلائل بعض اوقات دیتے ہیں جن کو یہ بریلوڑ جو ہے نا اٹھا کے ان کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو خیر بکواس ہے۔ مرزے کے حوالے سے مقصد ہے کچھ باتیں کی گئی ہیں جو اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے مرزے کے آنے کی راہ ہموار کی ہے، تو باہمی ہم آنگی یہ بدعت ہے، لیکن ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، نہ درود بھی نہ پڑھو، اس دن کسی کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیں جب ایک دن مخصوص کر دیا جائے گا تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بدعت ہے۔ کھانا آپ ہر روز مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور درود جو ہے وہ صاحب ظاہر ہے کہ کسی وقت بھی منع نہیں ہے، جب آپ اللہ کے ناپاک ہوں یا غلط جگہ پہ موجود ہوں، مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں ہیں تو، اور درود بھی وہی جو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مشرکین والا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یہ درود نہیں ہے، یہ بدعت قبیحہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی اور درود اسلامی، اس پہ انشاءاللہ کوئی کبھی ویڈیو بنائیں گے درود پہ، درود کیا ہے۔ درود کا اگر پتہ لگ جائے نا ان درودیوں کو
تو یہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اچھا جی، بخاری شریف کے مؤلف خود مکہ جا کر محفل میلاد میں ہر سال شریک ہوتے۔ ایک کتے دے پتر کو دیکھو تو سر، بخاری کو بھی میلادی میں نہیں کھڑے۔ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تمہارا میلاد تو عراق میں جو ہے نا 605 ہجری میں شروع ہوا ہے، اور بر صغیر میں 1909 میں شروع ہوا ہے۔ تجویز آئی ہے، ایک بدعتیہ نے تجویز دی تھی، پھر باقاعدہ 1920 سے شروع ہوا ہے، تو امام بخاری کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب شیخ الاسلام کے حوالے سے، ابن تیمیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لمبی چوڑی بات ہے، تو خلاصہ یہ ہے اس کا، میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی بات آ گئی ہے پہلے، بدعتی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو بدعت پہ اصرار کر رہا ہے اور موٹی تازی بدعت جس نے ایجاد کی ہے یا پکڑی ہوئی ہے، اس کا نماز جنازہ تو بالکل حرام ہے۔ البتہ ایک شخص ہے ہلکی پھلکی کاڑی کوکی بدعت کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اور باقی مسلم ہے، موحد ہے، توحیدی ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، پیغمبر کی سنت اور شریعت اور پیغمبر کی عزت و عصمت کو مانتا ہے، تو چھوٹے موٹے ایسے جرائم جو بدعت کی طرف مشیر ہیں تو وہ گناہ بن جائیں گے اس کے، وہ کوئی لمبی چوڑی موٹی تازی بدعت نہیں بنے گی، اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اس نے خیر مقصد لکھی ہے وہ آیت منافقین کے حوالے سے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہوں۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت تم سے بڑی جماعت ہے، دیوبندیوں کو کہا جا رہا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیں کہ میں خود کو دیوبندی نہیں کہلواتا، کیونکہ دیوبندی کہلوانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر دیوبندیوں والی ساری باتیں جو ہیں آپ کو ماننی پڑیں گی، اور وہ میں نہیں مانتا۔ بہرحال یہ شخص یعنی خود بریلوی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت تم سے بڑی جماعت ہیں، پورے عالم اسلام میں عید میلاد منائی جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت والجماعت مذہبہم خال البدع، اہل سنت والجماعت صحابہ کرام تھے، اور ان کے نقش قدم پہ جو چل رہے ہیں لوگ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو حرامی ہر قسم کی بدعت کرتے ہیں وہ بھی خود کو سنی کہلوا رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ آپ خود کو اگر اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں تو اس پہ ذرا نظر ثانی کریں۔ تو سنت، اہل سنت والجماعت تو ہے وہی جو سنت پہ چل رہا ہو، اور سنت کیا ہے؟ فقہاء کرام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ فعلہ و ترکہ سنہ، کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور جو کچھ چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑ دینا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے میلاد منانا چھوڑ دیا، یعنی ترک کر دیا۔ مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ ملاتے تھے، اور اردو میں یہ ہو جاتا ہے فعل و ترک، ایک کام آیا ہوا ہے اسے کیا ہی نہیں ہے، وہ ترک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت میں تو میلاد نہیں ہے، مسلمانوں نے تو کبھی میلاد نہیں منایا۔ تو آپ لوگ جو ہیں کیونکہ والضالین کے زمرے میں ہیں، اور مسیح اور نصارہ جو ہیں ان کی آپ نقل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس مناتے ہیں، تو جس طرح ان کو بھی پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، قرآن مجید واضح کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو کھجوریں پک چکی تھیں، یعنی قریب قریب یہ جو مہینہ ہوتا ہے جولائی اگست کا، اس کے قریب قریب ہوئی ہے، اور انہوں نے بنائی ہوئی ہے 25 دسمبر۔ تو آپ کو بھی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہوتا بھی صحیح پھر بھی بدعت ہی ہوتی۔ خیر، اس نے اپنے اس مقالے کو یہاں پہ آ کے ختم کیا ہے کہ سعودی اور افغانستان میں بھی عید میلاد منائی جاتی ہے، تکلیف صرف ہندوستان اور پاکستان میں۔ تو مسئلہ یہ ہے برادران اسلام کہ ہم بنیاد کو نہیں پکڑتے۔ بنیاد اگر ہمارے سامنے موجود ہو تو پھر اس قسم کی گمراہیاں اور اس قسم کے معاملات نہیں چل سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، تو کوئی 12 ربیع الاول کو نہیں کیا، ہر لحظہ سال کے 365 دن اور 6 گھنٹے کہ ہر تقمے میں، ہر نسمے میں، ہر لمحے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا جو ذکر ہے، جو تذکرہ ہے، وہ بڑھا دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ پیغمبر کریم کی جو شخصیت اور ذات اور ان کی جو سیاسی تشخص ہے، اس سے ابلیس جو ہے بہت نالاں ہے، اور پیغمبر کی اصل ذات اور شخصیت کو کے سامنے، ان کی ذات کے سامنے پردے لٹکا رہا ہے، اور میلاد ایک بہت بڑا پردہ ہے، جشن عید میلاد النبی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شہرہ عیدین، میری شریعت میں تو عیدیں ہیں ہی صرف 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو تیسری عید آ گئی، وہ کچھ لانتیوں نے چوتھی عید بنائی ہوئی ہے، غدیر والی۔ تو مسلمان اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے تو صرف 2 عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں کو کوئی ایک بنا دے وہ بھی بدتی، اور ان 2 کو 3 4 5 بنا دے وہ بھی بدتی۔ تو اسلام ایک سادہ اور خالص دین ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹاکیاں، کوئی سلاد، کوئی مثالیں، کوئی چٹنیاں شامل نہیں کی جا سکتی۔ جو شامل کر رہے ہوتے ہیں وہ باغی اور غدار اور لانتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، یورا ہو حسنن، بدعت حسنہ سمجھ کے شروع کرتا ہے، تو ظنوا ان نبیا قد خانا، کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کہ یہ کام تھا دین میں، ہمیں نہیں بتایا، ہم نے خود پھر اسے ڈھونڈا ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی ہمیں ڈسکوریز ہوئی ہیں اسلام کی، جو نبی علیہ السلام کو خدا نخواستہ پتہ نہیں تھا، تو یا نبی علیہ السلام کو پتہ تھا تو انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو بار بار فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ جو ہیں بتائیں، میں نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پھیلائیں، تبلیغ کریں۔ تو نہ تو عید میلاد کی آپ نے تبلیغ فرمائی، نہ وہ غدیر والے کی فرمائی۔ تو اگر یہ غدیر اور میلاد اگر ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے حوالے سے ان لوگوں کا جو اعتقاد بنتا ہے تب کافر بنتے ہیں، اگر عیدیں نہیں ہیں اور اضافہ کر کے مناتے ہیں تب کافر بنتے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے تو یہ ہر حال میں کافر ہیں۔ اگر یہ عید میلاد دین کا حصہ ہے، واقعی دین ہے، تو یہ منانے والے پھر بھی کافر ہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی زبان حال سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ دین کا حصہ نہیں بتایا، نعوذ باللہ آپ نے چھپا لیا، خیانت کی۔ تو نبی پہ خیانت کا الزام لگانے والا حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، کبھی انسان نہیں ہو سکتا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی لانتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں ایسے الجھا دیا گیا ہے کہ ہر خاص مہینہ جو ہے ہم اس میں لگے رہیں۔ اصل جو نبی علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہے، اگر اس ذات کی شخصیت کے پرتاؤ ہمارے سامنے کھل جائیں تو کم از کم اس دنیا میں ہم سیاسی، معاشی، علمی غلام بن کے نہ رہیں، ہم سپیریئر ہوں اور دنیا پہ ہماری حکومت اور شہنشاہی ہو۔ اسی چیز سے روکنے کے لیے ہمیں ہمارے اندر شیاطین اور ابلیس اٹھا دیے گئے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں ڈسٹریکٹ کریں، ہماری توجہ جو ہے وہ اسلام سے ہٹا دیں اور مختلف ایسی چیزوں کی طرف لگا دیں جن میں الجھ کے ہم اسلام کی اصل روح کو بھلا بیٹھیں۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک معاف کیجیے نظم رکھتا ہوں اقبال کی، ابلیس کی مجلس شورا، پوری نظم تو نہیں،
تو کچھ اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم 1936 میں اپنی وفات سے کوئی 1.25 سال پہلے لکھی تھی۔ یہ شاعر جو ہے نا وہ اپنے فکری کلائمیکس پہ پہنچا ہوا ہے، اپنی زندگی کے تفکر کا خلاصہ پیش کر رہا ہے۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے جہلم میں ایک جہنمی لانتی قسم کا شخص، اس نے کچھ دن پہلے اقبال کی خوشیے چبائے ہیں، تو ابلیسی نظام والے لوگ شاوزر اقبال کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ علامہ اقبال نے شیطان کی زبان سے کچھ باتیں کہلوائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود پہ فٹ کرتے آئیے گا کہ یہ چیزیں ہم پہ ہیں، فٹ بیٹھ رہی ہیں کہ نہیں بیٹھ رہی۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ابلیس کو پتہ ہے کہ یہ، اب دیکھیں مقصد ہے قرآن پہ عامل ہوتے یہ لوگ تو ان چیزوں میں نہ الجھے ہوتے جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو سرمایہ داری، پیسے سے پیسہ بنانا، یہ جو آج کل کا مومن ہے اس کا دین بن چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرائع پیغمبر کہیں، کہ دنیا جو ہے نا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہمارے للو تو انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ البتہ مغرب کا جو پولیٹیکل سوشیالوجی کے جو ماہرین ہیں نا، عمرانیات یا عمرانیات کے یا سیاسیات کے یا اقتصادیات کے، تو وہ جب مسائل اپنے دیکھتے ہیں تو ان کو حل کرنے کی خاطر انہیں جب پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے والا جو کنواں ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کتابیں خلاف لکھی جا رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تضحیک کی جا رہی ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور مختلف اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہی چیز پلٹا کھائے گی۔ جس طرح 9/11 کے بعد بہت سے ویسٹرن جو تھے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور بڑی تعداد میں خود مسلمان تو الجھے ہوئے ہیں اپنے میلادوں میں، اور انہوں نے خود جو ہے نا مقصد ہے اپنی خدا داد فطرت اور عقل کو کام میں لا کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو اب ایسے ہوگا کہ نبی علیہ السلام پہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو مغرب کا جو باسی شخص ہے نا وہ کافی انٹیلیکچولی کافی ہائی سٹیج پہ ہے، وہ پھر نبی علیہ السلام پہ تحقیق شروع کرے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ڈھیروں برف بن جائے۔ اگر وہ شخص آ جاتا ہے نا نبی علیہ السلام کی طرف، نبی پاک کی ذات کی تلاش میں نکلتا ہے، تو انشاءاللہ وہ پالے گا۔ ہمارے ہاں تو ملا کو جو ہے نا صرف دیگیں چاہیے ہوتی ہیں، میلاد منائے جائیں، ختم منائے جائیں، 40 میں منائے جائیں، عرس قوالیاں ہوں۔ یہ لانتی جو ہوتا ہے اسے بالکل اسلام کا ذرا برابر پتہ نہیں ہے۔ اس نے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ جو ملونٹا ہے اس کا پیٹ جو ہے یہ دین کا منبع اور مخرج اور چشمہ ہے، یہاں سے اس کا دین نکلتا ہے اور یہیں داخل ہو جاتا ہے نیچے سے اوپر سے۔ تو ابلیس کو اس سے خدشہ اور خطرہ ہے، اس وجہ سے اس نے ان کو الجھایا ہوا ہے اپنے مریدوں کو، میلاد مناؤ۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے عصر حاضر کے تقاضوں سے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ کہتا ہے پناہ، خدا کی پناہ، نبی پاک کے دین سے جو ہے نا 100 مرتبہ پناہ۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، یہ جو دین ہے نا حافظ ناموس زن ہے، یہ فیمنزم نہیں چلنے دیتا، یہ عورت کو سیکس ورکر نہیں بننے دیتا، یہ عورت کی عزت کا نگہبان ہے یہ دین، آئین پیغمبر جو ہے۔ عورت کی عزت، عصمت، چار دیواری، اس کے تقدیس، اس کی عزت، اس کو گلیوں میں، بروتھلز میں، بازاروں میں، سٹیجوں پہ برباد نہیں ہونے دیتا۔ اسی سے ابلیس ڈرتا ہے۔ مرد آزما، یہ زندگی میں کارزار زندگی میں، زندگی کے میدان میں مرد کو دھکیلتا ہے کہ تو اپنا طاقت، اپنی قوت، اپنی مردانگی آزما اور روزگار اور نان و نفقہ لے آ، عورت کو نہ کموا۔
مرد آفریں، یعنی یہ آئین جو ہے مرد کی مردانگی میں مزید اضافہ کرتا جاتا ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، یہ دین جو ہے غلامی کی کسی بھی کوئی بھی قسم ہو، چاہے امریکہ کی غلامی ہو، چاہے ویزے کی غلامی ہو، چاہے جرنیلوں والی غلامی ہو، چاہے سیاستدانوں والی غلامی ہو، کہ امریکہ کے در دولت پہ جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یہ گستاخ تھا، اسے ہم نے بند کر دیا اٹک جیل میں، یہ نامعقول تھا، اسے سمجھ نہیں ہے۔ ہم آپ کے خصیے چبائیں گے، خصیہ مالی کریں گے، ہم غلاموں پہ ناراض مت ہوئیے گا۔ تو یہ جو پیغمبر کا آئین ہے قرآن ہے، پیغمبر کا آئین قرآن ہی ہے، تو یہ غلامی سے آزاد کرتا ہے ہر شخص کو، نے کوئی فغفور و خاقاں، نے فقیر رہ نشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ منعم بھی ہوتا ہے، منعم بھی ہوتا ہے، اب دونوں یہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، دولت دی ہے، وہ امین بن کے اس پہ بیٹھتے ہیں، دستور پیغمبر میں، آئین پیغمبر میں، وہ عشر و زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ کوئی بینکوں میں رکھ کے سود نہیں لیتے، وہ کوئی اپنے سرمایہ کے ساتھ غریبوں پہ ظلم نہیں کرتے، پیسے سے پیسہ بنانے کے مکروہ دھندے میں شریک نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، کہ الارض للہ، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، یہ فلاں زمین میری ہے، فلاں قطع ارضی میرا ہے، اس پہ میرا حکم چلے گا۔ الا لی ملک المصر، اس قسم کی آیت ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے سلسلہ۔ فرعون کہتا تھا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، یہ مقصد ہے میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو آج بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے نکے نکے فرعون کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکم چلے گا۔ بہرحال ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہا ہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہا ہے۔ تو آگے طویلات کا بھی ایک لمبا چوڑا انہوں نے دیا ہے سلسلہ، وہاں تک ہم نہیں پہنچتے، کہ ابلیس جو ہے اس کی خواہش ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مختلف مسائل میں الجھا رہے، کتاب اللہ کی مختلف تعویلیں کرتا رہے۔ اب کتاب اللہ میں جہاں بھی سنت ہوگی اور کتاب اللہ روک رہی ہوگی پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلنے کو، تو یہاں پہ جو ابلیس کے نمائندے اور اس کے ہرکارے اور اس کی اولاد ہیں روحانی اور بطنی، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے خوشیاں مناؤ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے تو اس پہ خوشیاں مناؤ، تمہیں خوش اس پہ ہونا چاہیے، مال و دولت یا جو لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں اس پہ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میلاد کے لیے آیت، یہی ہوتی ہیں کتاب اللہ کی تعویلات۔ تو بڑے دھیمے اور ٹھنڈے اور میٹھے انداز میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات رکھی ہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لغزش معاف فرمائے اور صحیح باتیں جو ہیں ہم پہ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی ذات آخرت بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔